جب تم انہیں پکارتے ہو، نفع بعد میں، نقصان بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، پہلے اے بتا سنتے ہیں؟ جب سنتے ہی نہیں تو شرک کی جڑ ہی کٹ گئی۔ اب یہ کبھی شرک والا شجرہ خبیثہ یہ ابھر سکتے ہی نہیں، لیکن اگر جڑ اور مڈ باقی رکھا کہ نہیں جی یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، یہ تو سنتے تو ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے شرک کا بچہ تو نے محفوظ رکھا ہوئے، اور شرک کا اصل بیج محفوظ رکھا ہے، مڈ محفوظ رکھا، اوپر لوپر مار رہا ہے، اور اوپر ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، شاخیں کاٹ رہا ہے، اور شاخیں ٹہنیاں جتنی مرضی کاٹ لے، نیچے بنیاد شرک کی اسی طرح موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ یہی مسئلہ بیان کیا، دعا اور پکار کا۔ آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں، اور دعا اور پکار کا تعلق ہے سننے کے ساتھ، اس کی بنیاد میں سما والا مسئلہ ہے، اور اول سے لے کے آخر تک قرآن کریم نے جتنے فتوے اس مسئلہ پہ لگائے اتنے فتوے کسی مسئلہ پہ بھی نہیں۔ مسئلہ بھی منسوخ قطعی، اور جیسے مسئلہ منسوخ ہے اسی طرح اس مسئلہ پر فتویٰ بھی منسوخ ہے۔ یہ بھی کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کہیں بھی دعا اور پکار کا مسئلہ پڑھیں، اس کے یا شروع میں فتویٰ ہوگا یا اس کے آخر میں فتویٰ ہوگا۔ فتوے کے بغیر اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہی نہیں، یا شروع میں فتویٰ یا آخر میں فتویٰ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی توحید کی معراج ہے۔ اور دوسری لائن پہ دیکھو تو شرک شروع یہاں سے ہوتا ہے، عقیدہ سماعت سے۔ اگر سننے کا عقیدہ نہ ہو قبروں پہ میلے ہوں گے، سننے کا عقیدہ نہ ہو قبروں پہ نظر نیاز منت منوتی ہوگی، سننے کا عقیدہ نہ ہو سفارشوں والے عقیدے ہوں گے، بابا میری تیرے اگے تے تیری اللہ دے اگے، یہ کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں صحیح چل رہا، بالکل غلط ہے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ بنیاد پہ ہاتھ رکھو کہ ایک کام چلے گا۔ یہاں پر بھی یہی بات کی، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، هل يسمعونكم۔ ابا جی اور قوم والو یہ ذرا بتاؤ، یہ جن درباروں پہ جا کے تم پکارے کر رہے ہو اور نظریں منتیں مان رہے ہو، هل يسمعونكم، کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یا تمہیں نفع دے سکتی ہیں؟ او يضرون، یا تمہیں نقصان دیتی ہیں؟ اب حضرت ابراہیم کی تقریر سن کر ابا بھی اور قوم بھی ایک بات کہنے لگی، بل، کیا لفظ بول رہا؟ بل، علماء جانتے ہیں بل آتے اضراب کی، بل ابراہیم یہ مسئلہ سما نہ چھیڑ، سما والا مسئلہ اس کو بیان نہ کر، حل یسمعونکم یہ مسئلہ نہ چھیڑ، کوئی اور مسئلہ چھیڑ۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لیے نہ چھیڑ، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا مسئلہ ہے۔ بل وجدنا آباءنا، امام قرطبی نے لکھا اکابرنا،
ہم نے پایا اپنے سارے اکابر اور سارے بزرگوں کو کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہوئے، اور آخر بزرگ اور اکابر کوئی نہ سمجھ تو نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے مولوی اور پیر، اتنے بڑے بڑے عقل مند سمجھدار لوگ، وہ انہی بابوں کو پکارتے رہے۔ ایمان سے بتاؤ، آج جب یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے تو قوم کیا کہتی ہے؟ ہمارے اکابر کہتی ہے، نہیں کہتی؟ لگتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے دور کے مشرک ہیں، پرانے زمانے کی، کیونکہ تقریر تو اس وقت ہوئی تھی نا، اس تقریر اور تقریر کرنے والے کون ہے؟ حضرت ابراہیم، اور مسئلہ سما پہ ہاتھ جب مضبوط کیا، آگے سے ہر دور میں مشرک کی دلیل یہی رہی، اکابر، بزرگ، مشائخ، علماء، فلانا فلانا۔ شیطان ایسا بے ایمان ہے کہ پہلی مشرک قوم کو سب سے پہلی پٹی یہی پڑھائی کہ نوح پیغمبر جتنی بھی محنت کرے اور مسئلہ بیان کرے، تم نے ایک ہی دلیل دینی ہے، اکابر کدھر جائیں گے؟ اکابر کہاں جائیں گے؟ اور ایسی پٹی پڑھائی اور ایسی دلیل دی، پورا قرآن پڑھو، ہر پیغمبر کے مقابل مشرکین یہی دلیل دیتے رہے، جی ہمارے اکابر آباءنا آباءنا، نوح پیغمبر کے بعد حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر مشرک نے یہی کہا، بھائی تیرا مسئلہ مانے، ہمارے اکابر کہاں جائیں گے؟ ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے؟ اور آج بھی ورثۃ الانبیاء جب بھی دعوت دیتے ہیں تو ابو جہل کی روحانی حقیقی نسل وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ اکابر، بزرگ۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اپنی روش پہ پکی، اور یہی بل اس مسئلے کو رہنے دے، یہ بیان نہ کر کیوں وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے اکابر کو۔ یار اس کو جب بند کر دے، یہ تم سے چل ہی نہیں جاتا۔ کذال، یہ آواز زیادہ کرنے سے نہیں چلتا، آواز نرم رکھو، اور یہ سانس نہ کھینچے، آواز نرم رکھو، ان کے کان بھی نہ پڑھو۔ کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے رہے۔ اچھا، آگے حضرت ابراہیم تھے، اور ابراہیم ہے خلیل اللہ، اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو کسی کی پرواہ نہ کرے، مخلوق میں کسی کی پرواہ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اچھا تمہارے اکابر بھی اسی طرح تھے، اسی طرح کرتے رہے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر تم بھی کافر تھے، تمہارے اکابر بھی کافر۔ اگر ان کا یہی نظریہ تھا تم بھی ضلال مبین میں اور تمہارے بزرگ بھی، یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اس معیار پہ آنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پھپھر کام جاتا ہے۔ لیکن یہ خلیل اللہ تھے، انہوں نے اچھا یہی عقیدہ تھا، وہ بھی کہتے سنتے دیکھتی ہے۔ فرمایا پھر جیسے وہ تم کافر، اسی طرح وہ بھی ضلال مبین، کھلے گمراہ، واضح۔ اب فرمایا میں کس کو پکارتا ہوں، میرا الہ کون ہے؟ تعارف شروع کیا، حالات بیان کیے، اور اپنے الہ کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ الا رب العالمین، مگر رب العالمین۔ رب العالمین الہ وہ ہے جو ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا، رب
رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو پیدا کر کے اس تدریجن کمال تک پہنچائے، ہر حاجت پوری کرے، ہر نقصان سے بچائے۔ تو فرمایا میرا الہ تو وہ ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور سب کے نقصانات اور بدھی چھٹی کا مالک اور نفع نقصان کا مالک، رب العالمین الذی خلقنی، صفات شروع کر دی، وہ ذات خلقنی جس نے پیدا کیا مجھے، عدم سے وجود میں لایا، مجھے وجود بخشا، صلاحیتیں بخشی، مجھے مقام بخشا اور مجھے مرتبہ نبوت اور مقام خلت پہ فائز کیا۔ خلقنی، یہ پہلی نعمت بھی ہے اور کاریگری بھی کہ رب اور الہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، فہوا یہدین، اور وہی اللہ دونوں جہانوں میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ زندگی چلنی کیسے ہے، زندگی کے مسائل حاصل کیسے کرنے ہیں، ضروریات زندگی ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، فہوا یہدین، بس وہی اللہ یہی رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور میری ضرورتیں ساری پوری کرنے والا بھی اللہ، وہی میرا الہ ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایک کھلانا اسباب کے تحت ہے، وہ تو ہوٹل والے بھی کھلا دیتی ہیں، ایک کھلانا فوق الاسباب، روزیاں دینا بغیر اسباب کیے ہے۔ فرمایا الہ وہ ہے جو مجھے بغیر اسباب کے روزیاں مہیا کرتا ہے، اور اس یطعمنی میں رزق روحانی بھی ہے، رزق جسمانی بھی ہے، ہر قسم کے میرے رزق اور نعمتوں کا انتظام کیا۔ ویسقین، اور وہی ذات ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی بھی وہی پلاتا ہے، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔